الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں بلادت باسعادت آپ کی ہوئی اور جس شہر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، اس شہر کا ایک ایک باسی، اس شہر کا ایک ایک فرد، اس شہر کی ایک ایک چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کے اوپر دال تھی۔ مکہ کا کوئی باشندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شہر کے اندر دوست تھے، رشتہ دار تھے، کاروبار کے شراکت دار تھے، ہم سفر تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست ایسا بھی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو جج کرتا تھا، وہ ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ اعلان نبوت فرمایا، پورا مکہ اور مکے کی پوری دھرتی آپ کے خلاف ہو گئی۔ جو کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تسبیحاں پڑھتے تھے کہ ایسا شخص جیسے ان ہاشمیوں کا یہ جوان سال بیٹا محمد بن عبداللہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا شخص کائنات میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب پورا مکہ آپ کے خلاف ہے، اور واحد شخص ہے جس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 571 سال بعد ایک نیا دین تھا، اور اس وقت دنیا کے اوپر دین کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی رواداری نہیں تھی، لوگ خدا کی جگہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ان کو خدا سمجھتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو خدا سمجھتے تھے، کچھ سورج کی عبادت کرتے تھے، کچھ چاند کی عبادت کرتے تھے۔ اس بے راہ روی کے زمانے کے اوپر، یا اس بے راہ روی کے زمانے میں چلنے والے لوگوں نے ایک خدا کا نعرہ لگانا بہت مشکل ترین کام تھا، لیکن ایک مشکل ترین کام میں واحد شخص نے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غلام مردوں میں، جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دوست نے مجھے دنیا کے معاملے میں کبھی غلط مشورہ نہیں دیا، وہ دوست میری اخروی زندگی کے معاملے میں بھی کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا۔ اور یہ دین کا مزاج ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنے دوست کے مذہب کے اوپر اٹھائے جائیں گے۔ اس دوست کے کیا کہنے جو قیامت کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ اے اللہ، میں نے اس دوست کی دوستی کی بنیاد کے اوپر اس خدا وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مانا۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تسبیح کا سب سے پہلا موتی ہیں، اور جس کے سچ کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے فخر کرتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اسی لین کے اندر کھڑے ہو جس لین کا پہلا سرا ابو بکر بن قحافہ کے ساتھ ملتا ہے، یہ اتنے اشوب زدہ حالات کے اندر بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا تھا، تو آپ اتنی آسائشوں میں جھوٹ کیوں بولتے تھے؟ جسے ہم لوگ بہانے کرتے ہیں نا، بھائی جھوٹ بولنا جی وقت کی ضرورت بن گیا، جھوٹ نہیں بولتے تو کوئی چیز بکتی نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غلام تاجر بھی تھا، سچ کے ساتھ تجارت کرتا تھا، باپ بھی تھا اپنے بچوں کا، سچ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور کسی کا بیٹا بھی تھا، سچ کے ساتھ رہتا تھا اپنے باپ کے ساتھ بھی۔ حضرت ابوبکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک سچ کی نئی دنیا پھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ کے صدقے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں
سچ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔